بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ انگوٹھی ہاتھ کی کس انگلی میں پہنی جائے، کس انگلی میں انگوٹھی پہننی چاہیے؟ آپ یہ سمجھیں، ہاتھ میں جو انگلیاں ہیں ان انگلیوں کے الگ الگ نام ہیں۔ سب سے پہلی جو انگلی ہے اس کو عربی میں ابہام کہتے ہیں اور اردو میں انگوٹھا کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو انگلی ہے اس کو عربی میں مسبحہ کہتے ہیں اور اردو میں شہادت والی انگلی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو انگلی ہے اس کو عربی میں وسطی کہتے ہیں اور اردو میں درمیانی انگلی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو انگلی ہے اس کو عربی میں بنسر کہتے ہیں اور اس کے بعد جو انگلی ہے اس کو عربی میں خنصر کہتے ہیں اور اردو میں چھونلیا، ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کہتے ہیں۔ جہاں تک انگلیوں میں انگوٹھی پہننے کی بات ہے تو اس سلسلے میں مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس انگلی اور اس انگلی میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے ہادہی و ہادہی کی تفسیر میں درمیان والی انگلی اور درمیان والی انگلی سے جو انگلی ملی ہوئی ہے یعنی مسبحہ، اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دو انگلیوں میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا، درمیان والی انگلی اور مسبحہ جو درمیان سے ملی ہوئی ہے۔ ان دو انگلیوں میں انگوٹھی پہننا صحیح نہیں، جائز نہیں۔ شارح مشکات ملا علی قاری رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں مرقات المفاتیح جلد 8 مطبوعہ مکتبہ اشرفیہ دیوبند صفحہ 250 پر تحریر فرماتے ہیں کہ اس ممانعت کا تعلق، اس نہیں کا تعلق صرف مردوں سے ہے، یعنی مردوں کے لیے ان دو انگلیوں میں انگوٹھی پہننا منع ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ان دو انگلیوں کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انگوٹھے میں اور بنسر میں، یعنی چھوٹی انگلی سے پہلے جو انگلی ہے جس کو عربی میں بنسر کہتے ہیں، ان انگلیوں میں بھی انگوٹھی پہننا ثابت نہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، کسی سے بھی ثابت نہیں۔ اب صرف ایک انگلی رہ جاتی ہے، خنصر، جو ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی ہے جس کو اردو میں چھونلیا کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فَيَثْبُتُ نُطْبُهُ فِي الْخِنْصَرِ، لہذا ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی چھونلیا یعنی خنصر کے اندر انگوٹھی پہننا بہتر ہے، افضل ہے، مندوب اور مستحب ہے۔
تو مردوں کے لیے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی جس کو چھنگلیاں کہتے ہیں، جس کو عربی میں خنصر کہتے ہیں، اس انگلی میں انگوٹھی پہننا بہتر اور افضل ہے۔ جہاں تک عورتوں کی بات ہے تو عورتوں کے سلسلے میں ملا علی قاری نے اسی صفحے کے اندر امام نووی کا قول نقل فرمایا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَهَا التَّخَتُّمُ فِي الْأَصَابِعِ كُلِّهَا، جہاں تک عورت کی بات ہے تو عورت کے لیے ہاتھ کی ہر انگلی میں انگوٹھی پہننا، استعمال کرنا جائز ہے، درست ہے۔ باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ مردوں کے لیے صرف خنصر یعنی ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہننا بہتر ہے، درمیان والی انگلی اور مسبحہ یعنی شہادت والی انگلی میں انگوٹھی پہننا جائز نہیں، اور انگوٹھے میں اور چھنگلیاں سے پہلے والی انگلی میں انگوٹھی پہننا نہ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے۔ لہذا مرد صرف چھنگلیاں کے اندر ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کے اندر ہی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، لیکن عورتیں، ان کے لیے ہر انگلی میں انگوٹھی استعمال کرنا، پہننا جائز ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں جو ممانعت آئی اس کا تعلق صرف اور صرف مردوں سے ہے، اس کا تعلق عورتوں سے نہیں ہے۔ اس لیے عورتیں ہاتھ کی ہر انگلی میں انگوٹھی پہن سکتی ہیں، استعمال کر سکتی ہیں۔